بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا، وہ ہے کیا بائبل میں یسوع مسیح کو بد زبان کہا گیا ہے یا یسوع مسیح بد زبان ہے؟ تو اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ پہلے لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام میں گستاخی کرنے کا ٹھیکہ بائبل اور اس کے مصنفین کے ذمہ آیا ہے، اس لیے انہوں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کتاب میں ایسی چیزوں کو شامل کر دیا کہ انبیاء سے ایسی باتوں کا صادر ہونا تو کیا، ایسی باتوں کا سوچنا بھی مشکل ہے۔ لیکن اب ہم ایسی باتوں کو بائبل میں ذکر کر دیا گیا ہے تو ہم بائبل ہی کی زبان میں نقل کر دیتے ہیں، تاکہ جن لوگوں کو نہیں معلوم ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ بائبل میں ان کے مجسم خدا کے بارے میں کیسی زبان استعمال کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم زبور کو دیکھتے ہیں کہ زبور میں بد زبان شخص کے لیے کیا کہا گیا ہے، تو اگر ہم زبور نمبر 140 اور اس کی آیت نمبر 11 میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، بد زبان شخص زمین پر قائم نہ رہے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اناجیل اربع میں کون کون سی یسوع کی بد زبانی یسوع کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اناجیل اربع میں سے متی کی انجیل کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انجیل متی میں بہت سی جگہ پر بد زبانی نقل کی گئی ہے، جس میں سے ہم 12 نقل کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، اگر ہم متی کی انجیل اس کا باب نمبر 7 اور فقرہ نمبر 6 دیکھیں تو اس میں یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ پاک چیزوں کو کتوں کے آگے مت ڈالو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں پامال کر دیں۔ اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یسوع مسیح لوگوں کو کتے اور سور کہہ رہے ہیں۔ نمبر 2، پھر اگر ہم انجیل متی باب 7 فقرہ 23 دیکھیں تو یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تب میں ان سے صاف کہوں گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ اس میں یسوع مسیح لوگوں کو بدکار کہہ رہے ہیں۔ نمبر 3، اس کے بعد ہم انجیل متی باب 10 اور فقرہ نمبر 16 دیکھیں تو اس میں یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں تم کو بھیڑوں کی مانند بھیڑیوں میں بھیجتا ہوں۔ اس میں انسانوں کو بھیڑیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نمبر 4، انجیل متی باب 12 فقرہ نمبر 23 دیکھیں تو اس میں یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اے افعی کے بچوں، افعی کی اولاد، تم برے ہو کر کیوں اچھی بات کہہ سکتے ہو؟ اور اگر آپ پروٹسٹنٹ بائبل دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، اے سانپ کے بچوں۔ اس میں لوگوں کو سانپ کی اولاد سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کے بعد نمبر 5، انجیل متی باب 12 فقرہ 39 میں ہے کہ اس زمانے کے برے اور حرام کار لوگ نشان دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو معجزہ طلب جنہوں نے یونس علیہ السلام کا معجزہ طلب کیا تھا ان کو برے اور حرام کار لوگ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 6، متی کی انجیل باب 12 فقرہ نمبر 45 میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں یسوع مسیح ایک آیت کے آخر میں کہتے ہیں کہ اس شریر پشت کا حال بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس میں لوگوں کو شریر کہا گیا ہے۔ نمبر 7، انجیل متی باب 15 فقرہ نمبر 7 میں ہے کہ اے ریاکارو، اشعیاء نبی میں بھی کیا خوب تمہارے حق میں نبوت کی ہے۔ اس میں لوگوں کو ریاکار کہا گیا ہے۔ نمبر 8، انجیل متی باب 15 فقرہ نمبر 14 میں یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ وہ اندھوں کے رہنما ہیں۔ اس میں لوگوں کو اندھے کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں انجیل متی باب 16 فقرہ نمبر 8 میں ہے کہ اے کم اعتقادوں، تم آپس میں کیوں تکرار کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے۔ اس میں لوگوں کو کم اعتماد کہا گیا ہے۔ اس کے بعد انجیل متی باب 16 فقرہ نمبر 23 میں ہے
کہ یسوع مسیح اپنے قابل شاگرد پطرس، جس کے عہد نامہ جدید کے آخر میں 2 خط بھی ہیں، تو اس پطرس کو یسوع مسیح جو ہیں وہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ متی باب 16 فقرہ نمبر 23 میں ہے کہ اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں یسوع مسیح اپنے شاگرد پطرس کو شیطان کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پہ انجیل متی باب 17 اور فقرہ نمبر 17 میں اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح کہتے ہیں، اے بے اعتقاد اور گمراہ پشت، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس میں یسوع مسیح لوگوں کو گمراہ پشت کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں 12ویں نمبر پر تو انجیل متی باب 6 اور فقرہ نمبر 7 میں ہے، یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کیا کرو۔ اس میں یسوع مسیح دعا کے طریقے کو بک بک کہہ رہے ہیں۔ یہ 12 حوالے آپ کو بتائے گئے ہیں، یہ 12 حوالے عہد نامہ جدید کی پہلی کتاب انجیل متی سے نقل کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم انجیل لوکا دیکھتے ہیں تو انجیل لوکا میں باب 13 فقرہ نمبر 32 میں ہے کہ اس نے ان سے کہا، یعنی یسوع نے لوگوں سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہو کہ دیکھ میں آج کل بدروحوں کو نکالنا اور شفا کا کام کرتا ہوں۔ اس میں انسان جو یسوع مسیح نے جواباً اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ اس کو جا کر لومڑی کہو، یعنی کہ جو شخص تھا اس کو لومڑی کہا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم اناجیل اربع میں سے چوتھی انجیل جو یوحنا کی انجیل ہے، اس کا باب نمبر 10 اور فقرہ نمبر 8 میں دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ جتنے مجھ سے پہلے آئے ہیں وہ چور اور بٹمار ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ اس میں اگر سب سے جو آخری آپ کو بتایا گیا انجیل یوحنا باب 10 اور فقرہ نمبر 8، اس کو اگر آپ غور کریں تو آپ کو بہت سخت ایک چیز نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جتنے مجھ سے پہلے آئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ یسوع مسیح خود ایک نبی تھے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ چور اور بٹمار ہیں۔ چور بھی ہیں جو پہلے انبیاء آئے ہیں اور وہ بٹمار بھی ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ بھیڑوں سے مراد ان کے ماننے والے ہیں، یعنی کہ یسوع مسیح یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے لوگ بھی آئے ہیں، جتنے نبی آئے ہیں، وہ سارے چور اور بٹمار تھے، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کی نہ سنی۔ یہ بہت سخت قسم کی ایک انبیاء کی طرف جو ہے نا، انبیاء کو چور اور بٹمار کہا گیا ہے، انبیاء کی سخت گستاخی ہے جس کو یسوع مسیح کی زبانی منسوب کیا گیا ہے۔ میں اپنی ویڈیوز میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ ہم انبیاء کو کبھی بھی گناہ گار نہیں سمجھتے۔ ہمارے قرآن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ معصومون عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے اس طرح کی غلطی صادر نہیں ہوتی۔ لیکن بائبل نے انبیاء کی جو توہین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے انبیاء کو ذلیل ہی کرنا ہے۔ تو یہ تو تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو اس کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔